الذي بجنه رزق الورى وبه صدقت الأرض والسماء. السبب المتصل بين الأرض والسماء فاقبل ناظرنا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديك. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه الحكيم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں یہ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمارا یہاں پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے اور ہمارے دلوں کو قرآن کریم کی نورانی آیات اور محمد والے محمد علیہ السلام کے پاکیزہ کلمات کے ساتھ مزین اور منور فرمائے. قرآن کریم ایسا علم ہے جس میں ذرہ بھر بھی گمراہی کا عمل دخل نہیں ہے. اور ایسا نور ہے کہ جو نور کبھی بجھنے والا نہیں ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فرماتے ہیں قرآن کریم کی تعریف میں بحر لا یدرک بحرہ، ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. نور لا یطفأ، ایسا نور ہے کہ جو کبھی بجھنے والا نہیں ہے، خاموش ہونے والا نہیں ہے. قرآن ایک ایسا نور ہے جو بجھنے والا نہیں ہے. گویا کہ ہر زمانے میں نور قرآن انسانوں کو ہدایت دیتا رہے گا. لیکن واضح سی بات ہے قرآن کی ہدایت دینے میں شک نہیں ہے، لینے میں شک ضرور ہے. اگر گلاس جیسے یہاں پر یہ پلیٹ پڑی ہے یہ چھوٹی سی، اس کو ڈھکن بھی کرتے ہیں، اگر یہ اس کے اوپر رکھ دیا جائے تو واضح سی بات ہے جتنا بھی پانی اس میں ڈالا جائے گا وہ نیچے گرے گا، گلاس اس کو قبول نہیں کرے. اس وقت یہ گلاس پانی سے پر ہو سکتا ہے جب اس سے اس ڈھکن اور اس پلیٹ کو اٹھا دیا جائے. قرآن ہدایت ہے قیامت تک کے لیے. قرآن نور ہے جو کبھی خاموش ہونے والا نہیں ہے. لیکن جس کو روشنی دینی ہے پہلے وہاں سے پردے ہٹائے جائیں. اگر پردے نہیں ہٹائے جاتے تو واضح سی بات ہے کہ وہاں پر نور کوئی اثر نہیں کر سکتا. اسی لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. نہ اس دن کوئی مال فائدہ دے گا، نہ اس دن کوئی اولاد فائدہ دے گی، مگر یہ کہ جو اللہ کے حضور حاضر ہو وہ صحیح سالم دل کے ساتھ آئے. قلب سلیم، صحیح سالم دل کے ساتھ آئے. دل کو اجازت دے کہ وہ چیز کوئی حاصل کر سکے، سالم ہو، بیماریوں سے پاک ہو.
بس اللہ کی پسند یہ ہے کہ انسان کا دل سالم ہو، صحت مند ہو، جیسے اس نے اس کو صحت مند دیا تھا ویسے ہی ہو۔ کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام، جو اللہ نے دل عطا فرمایا تھا وہ ایسا دل تھا کہ جس میں اللہ کی توحید کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ سبحان اللہ، اللہ کی توحید کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اب اللہ کی توحید کے علاوہ یہ شجر تو بہت اوپر جانا تھا، یہ درخت انسان کی انسانیت اور شخصیت کا درخت بہت بلندی کے اوپر پہنچنا تھا، لیکن ارد گرد جو جڑی بوٹیاں آ گئی ہیں اب یہ اس کو ترقی نہیں کرنے دیتی، اب اس کو ترقی نہیں کرنے دیتی۔ پانی موجود ہے، اس کو آج کل وہ کیا کہتے ہیں کھاد بھی شاید دے رہے ہوں، سپرے بھی دے رہے ہوں، لیکن اثر اس وجہ سے نہیں پڑتا کہ ارد گرد جو جڑی بوٹیاں ہیں اس کو رشد اور کمال کی حد تک جانے نہیں دیتی۔ جب اس کے باغبان محمد و آل محمد جیسی ہستیاں ہوں تو چاہیے تو تھا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تو رسول پاک کو معراج حاصل ہوئی، لیکن دلوں میں کئی لوگوں کی تمنا تھی کہ حضرت کو معراج پر چلے گئے اور آیات بینات دیکھیں، اللہ کی نشانیاں دیکھیں، لیکن ہمارے لیے کیا تحفہ لائے؟ فرمایا کہ آپ بھی پریشان نہ ہوں، الصلاۃ معراج المومن، اگر تم بلندی اختیار کرنا چاہتے ہو نماز ویسے پڑھو جیسے پڑھنے کا ہے، تم نماز کے ذریعے بلندی حاصل کر سکتے ہو۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میری پہلی نماز کے بعد دوسری نماز جو پیچھے والی معرفت ہے ویسی ہی معرفت کے ساتھ پڑھوں تو اس کا مطلب ہے کہ میری پیچھے والی نماز قبول نہیں ہے۔ توجہ کیا؟ اسی قسم کا مضمون ہے جو بندہ ہے کی نظر سے گزرا ہے کہ میں نے پہلے نماز پڑھی فجر کی، اب زور کی پڑھ رہا ہوں تو وہ بھی ویسے معرفت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں جو پہلے تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی نماز نے بعد کے لیے اثر نہیں ڈالا، بعد کے لیے اثر نہیں ڈالا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز نہیں ہے، بلکہ نماز تو وہ ہے، ایسا پانی ہے معرفت کا جو ہر لمحے ہر وقت انسان کو ترقی دیتا ہوا رہتا ہے۔ جیسے جسم کی ترقی ہم چاہتے ہیں، لامحالہ بھی بچے ہم میرے پاس بیٹھے ہیں، ایک کہتے ہیں ماشاءاللہ یہ جمع ہو رہا ہے بچہ، آہستہ آہستہ قد بڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ پنجابی میں بھی کہتے ہیں یہ قد کڑھتا گیا، ٹھیک ہے، گویا کہ آپ کہتے ہیں غذا اثر کر رہی ہے، غذا کیا کر رہی ہے؟ اثر کر رہی ہے۔ آپ تو پنجابی کیا کہتے ہیں، میں بھی پنجابی زبان ہوں، آپ بھی، بلکہ کہتے ہیں کہ اس کو غذا لگ رہی ہے، ایسے ہی ہے غذا، اس کو اگر غذا نہ لگے کہتے ہیں پتہ نہیں کس کو کیا مسئلہ ہے، کھاتا بھی ہے لیکن اس کے وجود کے اوپر اثر ایسے ہی ہے نا بات۔ دل پڑے گا محمد والے محمد کھاتا پیتا ہے سادات وغیرہ سادات، لیکن اثر اس کے اوپر نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں اسے کیا وجہ ہے کہ اس کو کھایا پیا لگتا کیوں نہیں ہے، آخر کوئی نہ کوئی بیماری ہے۔ ہم بھی یہ سوچنے کے اوپر مجبور ہیں یہ حیوانی جسم جو ہے اس کی تو پرواہ اتنی ہے، کہتے کھایا پیا نہیں لگتا، یہ قرآن کی غذا لیتے تو ہم روز ہیں، نماز کی روحانی غذا لیتے ہم روز ہیں، محمد و آل محمد علیہ السلام کا ذکر سنتے ہم ہر روز ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ نور محمد و آل محمد کا جو اثر ہونا چاہیے وہ اثر نہیں ہو رہا؟ انسان سوچنے کے اوپر مجبور ہے یا نہیں؟
کون سے اندر مسئلہ ہے جو آگے کام نہیں کر، دل صحیح کام نہیں کر رہا، جگر صحیح خون نہیں بنا رہا، یہ ساری بیماری۔ ایسے ہی اگر لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے لیکن ساتھ تھوڑے تھوڑے جراثیم و شرک کے، توجہ کیا آپ نے، تھوڑا سا بھی کینسر ہو جائے تو انسان کے وجود کو مزمحل کرنے کے لیے، تباہ اور فاسد کرنے کے لیے کافی ہے یا نہیں؟ توجہ ہے نا میرے دوستان؟ اگر ایک جراثیم بھی داخل، حتیٰ کہ آپ تو اور میں تو اتنی پرواہ کرتے ہیں یار ایک کورونا کا مریض ہے تو پانی جھوٹا نہ پیے، اس کا پانی آپ نے جھوٹا نہیں پیا، ٹھیک ہے، اللہ عالم اس میں جراثیم ہیں یا نہیں، لیکن اس جراثیم سے بچنے کی اتنی کوشش ہوتی ہے کہ کہیں میرے اندر منتقل نہ ہو جائے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا تم دنیا کی غذا کی اتنی پرواہ کرتے ہو، کھانے پینے میں توجہ رکھتے ہو، زہریلی تو نہیں ہے، باسی ہے یا باسی نہیں ہے، میرے جسم کے لیے مفید ہے یا نہیں ہے، لیکن جو روح کو غذا دینی ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ فکر کون سی دے رہے ہو؟ توجہ ہے میرے دوستان، فکر کون سی دے رہے ہو؟ عقیدہ کون سا دے رہے ہو؟ کون سا لے رہے ہو؟ ایسا نہیں، وہ جسم اچھا نہیں ہوتا جو ہر غذا کو لیتا رہے، وہ جسم اچھا ہوگا جو پاک اور صاف غذا کو لے، اور جو صاف اور پاک غذا ہوگی وہ وجود کے اوپر اثر کرے گی۔ عقیدہ بھی اس وقت بنے گا جب فکر پاک حاصل ہوگی۔ کیا حاصل ہوگی؟ فکر پاک۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ہمارے ہاں جو چیز پہنچتی ہے تمہارا یقین پہنچتا ہے، تمہارا عقیدہ پہنچتا ہے۔ کلمے کی جمع ہے، فرمایا ہر عقیدہ نہیں پہنچتا، ہر یقین نہیں پہنچتا، بلکہ طیب اور طاہر عقیدہ پہنچتا ہے۔ تمہاری فکر طیب پہنچتی ہے، توجہ تو ہے نا میرے دوست؟ کون سی فکر پہنچتی ہے؟ نوجوانوں سے گزارش کروں تھوڑا سا اور آگے آ جائیں، یا جو اپنے آپ کو جوان سمجھتے ہیں ضرور پر ادھر آگے تشریف لائیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات، بہت اہم نقطے کی طرف قرآن کریم نے اشارہ ہے۔ یسعد صاد کے ساتھ ہے، صعود کہتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں صاد عین دا، ترتیب سعودی، ترتیب آج کل تو انگلش ہے، مجھے تو وہ الفاظ نہیں آتے، ٹھیک ہے، یا بھول گیا ہوں انگلش میں سے کیا کہتے ہیں، جب نیچے سے اوپر جاتے ہیں اس کو صعود کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے جی؟ اسینڈنگ، اور چلیں ایک لفظ مجھے یاد ہو گیا، ٹھیک ہے، پر جب اوپر نیچے سے اوپر جاتے ہیں تو اس کو صعود کہا جاتا ہے، جب اوپر سے نیچے ہو تو اسے نزول کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ نزول کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جس کو ہم سمجھتے ہیں اعتقاد، یقین، اعتقاد یقین کا نام ہے، اعتقاد کس چیز کا نام ہے؟ یقین کا نام ہے۔ جو اعتقاد اور یقین تم نے اپنے ذہنوں میں بنا لیا ہے، دیکھنا اس کو کہیں شرک کی بیماری تو نہیں لگ گئی، کہیں کفر کی بیماری تو نہیں لگ گئی، کہیں نفاق کی بیماری تو نہیں لگی۔ یہ بڑی بڑی بیماریاں ہیں اور اس کے نیچے چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں جو بڑھ کر کینسر بنتی ہیں۔ کہیں حسد تو نہیں ہے، کہیں تکبر تو نہیں ہے، کہیں انا پرستی تو نہیں ہے، کہیں چودراہٹ تو نہیں ہے۔ جو ہے یا نہیں ہے؟ مولا علی علیہ السلام کی جو کلمات حکم نہج البلاغہ میں معصوم علیہ السلام کے فرامین بڑے
بڑے واضح اور روشن ہیں. مولا علی علیہ السلام جو فرماتے ہیں، فرمایا جو شخص ہمیشہ اپنی بات کو پسند کرتا ہے وہ تنہا رہ جاتا ہے. چھوٹی بیماری ٹھیک ہے، لیکن یہ کینسر بھی بن سکتی ہے. جب آہستہ آہستہ اپنی بات کو پسند کرنا شروع کیا، پھر اپنی ہی پسند ہوگی، پھر اللہ کی پسند میں پیچھے رہ جائے گی، اور اللہ کی پسند پیچھے رہے گی تو پھر تکبر شروع ہو جائے گا. اور جب تکبر شروع ہو جائے گا تو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ابا واستكبر وكان من الكافرين. شیطان ویسے نہیں بنا، اس نے انکار کیا تھا اور تکبر کیا تھا. وكان من الكافرين، اور وہ کافر. بس چھوٹی بیماریوں نے کہاں تک پہنچایا؟ بڑی بیماری تک. اور بڑی بیماری نے کہاں تک پہنچایا؟ کفر تک پہنچایا. کفر تک کیا پہنچا دیا؟ کفر تک انسان کو. اور پھر یہ چیزیں انسان کو توجہ کرنی چاہیے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہ میں کون سی غذا اپنے وجود کو دے رہا ہوں. یہ آیا ظلمانی ہے یا نورانی ہے؟ یہ توجہ ہے. ایک بحث ہے ذکر میں، اس بحث کو کہا جاتا ہے کہ کوٹوں میں زالہ سواد کے ساتھ اس کی خرید و فروخت حرام ہے. اس کی خرید و فروخت کیا ہے؟ جو گمراہ کرنے والی کتابیں ہیں ان کی خرید و فروخت بھی حرام ہے. اور جو ان کا جواب نہیں دے سکتا، اس کے پاس اتنی علمی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ان کتابوں کو پڑھ کر اس کا جواب حاصل کر سکے، تو اس کے لیے پڑھنا بھی جائز. یہ کیوں حکم ہوا کہ گمراہ کتابیں نہ پڑھو، اور گمراہ کتاب کا بیچنا اور خریدنا صحیح نہیں ہے. اللہ بہتر جانتا ہے جو آج کل بازار میں خرید و فروخت ہو رہا ہے. میں تو بہتر نہیں جانتا، آپ بہتر جانتے ہیں. جو کچھ خرید و فروخت، تو اللہ کی ذات یہ چاہتی ہے کہ انسان کسی اس طرح سے بھٹک نہ جائے کہ وہ اپنے دل کو، کہ جو ہم نے اس کو پاک اور پاکیزہ عطا فرمایا تھا، کہیں جراثیم لگنے شروع. بڑی اہم بات ہے، البتہ میں اس کو یہیں پر ختم کرنا چاہتا ہوں. ہم عمل کی طرف توجہ زیادہ کرتے ہیں، جڑی بوٹیوں کی طرف توجہ نہیں کرتے. اگر جڑی بوٹیاں ہوں گی تو عمل ثمر آور نہیں ہو سکتا، نتیجہ نہیں دے سکتا. جتنا عقیدہ پختہ ہوگا، یقین پختہ ہوگا، اسی قدر یہ بیماریاں اثر نہیں کریں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے. لہذا پہلے اپنے عقیدے کو محکم کریں، یقین کریں. اسی لیے تو فرمایا بعض بزرگان نے، جس کو یقین ہے اس بات کا کہ اللہ میرے اوپر حاضر ہے، وہ گناہ ہی نہیں کرتا، وہ گناہ ہی نہیں کرتا. اور جس کو پتا ہے اس بات کا کہ محمد و آل محمد ایسے طبیب ہیں جیسا کائنات میں کوئی طبیب نہیں ہے. نور لا یطفع، قرآن ایسا نور ہے جو بجھنے والا نہیں ہے. ان بیماریوں کا علاج قرآن کریم میں موجود ہے، یا محمد و آل محمد کے فرامین میں موجود ہے. لہذا شرک کی بیماری ہو تب قرآن سے دور کیجیے. اگر کیا کہتے ہیں کفر کی بیماری ہے تب قرآن کریم اور محمد و آل محمد سے دور کیجیے. اور اگر نفاق کی بیماری ہے یا چھوٹی بیماریاں ہیں، یہ بھی محمد و آل محمد کی بارگاہ سے مشکل آ رہی ہے. اس بارگاہ سے مجھے روایت یاد آ رہی ہے، البتہ علاج ہی ہے. فرمایا جتنی بھی اچھی صفات ہیں ان کی سردار 3 چیزیں ہیں. یعنی روح کو نورانی رکھنے کے لیے گویا کہ مولا نے فرمایا صفات بہت زیادہ ہیں. فرمایا 3 صفات ایسی ہیں جو سب کی سردار ہیں. سب کی کیا ہے؟ سردار ہے. کون کون سی؟ فرمایا ایک ہے مواسات. 2 باتیں مجھے یاد ہیں جو آپ کے سامنے، تیسری بات مجھے بھول گئی الحمدللہ. المواسات فرمایا
اپنے مومن بھائی کے ساتھ ہمدردی کرنا، برادری کرنا، یہ اخلاق کی اور روح کی بلند ترین صفت ہے۔ یہ کیا ہے بلند ترین؟ کیا کرنا؟ اپنے بھائی کے ساتھ ہمدردی کرنا، اس کے ساتھ برادری کرنا، اگر اس کے پاس کمی بیشی ہے اس کی کمی بیشی کو ایسے دور کرنا جیسے آل محمد چاہتے ہیں۔ جیسے کون چاہتا ہے؟ آل محمد چاہتے ہیں۔ فرمایا سخاوت یہ ہے کہ بل مانگے دیا جائے، اور جو مانگ کے دیا جائے وہ شرم اور حیا ہے، وہ سخاوت نہیں ہے۔ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ دوسرے کے حالات کا اس کو پتہ نہیں ہوتا، سگا بھائی ہے اس کے لیے بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ دل تنگ کرتے ہیں۔ اسی لیے تو حضرت موسیٰ جیسی ہستی نے بھی دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے دل سینے کو کھول دے۔ حالانکہ نبی کا سینہ جتنا کشادہ ہوتا ہے کسی کا بھی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے اس وقت اثر کرے گا، اس وقت دین کی بات اثر کرے گی جب سینہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہو اسلام کے لیے۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ سب کے ساتھ سلام لینے کو دل کرتا ہے، لیکن ایک تو دل تنگ پہنا میرا کیا پڑتا ہے؟ دل میرا، اس کا مطلب ہے اسلام کے لیے دل کھلا نہیں ہوا میرا، دل جو ہے وہ کھلا نہیں ہوا۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، قوم میں استاد اخلاق تھے، وہ فرماتے تھے اگر کسی کی خود پسندی اور تکبر کچھ کرنا ہو تو دیکھو یہ بندہ کہ کھڑا کرنا، دیکھو من سلام کرتا ہے یا نہیں کرتا، مجھے سلام کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو قلب سلیم چاہیے۔ تو ایسے ہی ہر فکر کو قبول نہ کریں، پہلے یہ دیکھیں یہ فکر پاک اور کلمہ طیب ہے یا نہیں ہے، یہ بیچارے اٹھنے کے قابل بھی ہے یا قابل؟ توجہ کیا آپ نے؟ مجھے یاد آ رہی ہے بات، مزاح کیا کرتے تھے ہمارے دوست کہ بعض بندے صدقہ دیتے تھے تو وہ سید دوست تھے، وہ کہتے تھے اے بیچارے صدقے بیڑا بکرا دیتا ہے، یہ تو خود صدقہ کرنا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ راہ خدا میں جو چیز تھی وہ اس قدر گئی گزری تھی کہ اس کا خود صدقہ، تو لہذا فکر پاک بھی اس وقت بلندی اختیار کرے گی جب وہ صحت مند ہو، لہذا فکر پاک ہو۔ اسی وجہ سے شرک انسان کو بلندی نہیں دیتا بلکہ پستی دیتا ہے۔ کیوں؟ مخلوق کو سجدہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، مخلوق کو محتاج کو سجدہ کرتا ہو۔ یہ کفر اور شرک کو توجہ کرنی چاہیے، کفر و شرک ہے کیا؟ اگر علم ہی نہیں ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اسی طرح نفاق بہت بڑی بیماری ہے۔ بعض جو کفر و شرک سے مار کھا رہے ہیں یہ شیطان کی کڑکیاں ہیں، بقول میرے ایک دوست کے۔ کس کی کڑکیاں ہیں؟ کہیں شرک میں انسان مار کھاتا ہے، کہیں کفر میں مار کھاتا ہے، کہیں پہ خدا کو ویسے نہیں مانا جیسے ماننا چاہیے، کہیں پہ رسول کو ویسے نہیں مانا جیسے ماننا چاہیے، اور کہیں پہ مولا علی کو ویسے نہیں مانا جیسے ماننا چاہیے۔ روایت آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 1000 سال عبادت کرے، ٹھیک ہے، اور 1000 حج گھوڑے ماشین کار کے اوپر نہیں بلکہ کیا کہتے ہیں باقاعدہ کرے، صفا و مروہ کے درمیان حج کے دوران مارا جائے شہادت کے عالم میں، کوہ احد جتنا سونا راہ خدا میں دے، فرمایا علم جو والے کا یا علی، اے علی اگر آپ سے محبت نہیں رکھتا، آپ کی دوستی کا دم نہیں بھرتا، آپ کی سرداری کو تسلیم نہیں کرتا، یہ بیماری کتنی بری ہے۔ 1000 سال کی عبادتیں ایک طرف، وہ جنت تو بہت دور کی بات ہے، لم یشم رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا۔ ایک روایت یہ موجود ہے۔ دوسری روایت جو ہے اس میں ملتا ہے کہ اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ جو امیر المومنین رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ذات جو شخص امیر المومنین کی ولایت کا قائل نہیں، ان کی دوستی کا دم نہیں بھرتا، اس کو منہ کے بل جہنم میں پھینکے گا، مقبن علی وجہ، اس کو منہ کے بل پھینکے گا۔ مولا توجہ ہے
تھک تو نہیں گئے؟ اب میں آپ کے ساتھ ہو نہیں کہتا کہ ابھی تو مجلس شروع ہوئی ہے. اچھا اگر مولا سیدھا سیدھا تو جہنم میں تو پھر کا مسئلہ پھر بھی تو اس کو عذاب ہوگا نا. اگر اس کو منہ کے بل پھینک جائے تب بھی عذاب ہوگا. یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کو منہ کے بل پھینکے گا؟ توجہ کی میرے دوستوں بزرگوں. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام صلی علی محمد. قرآن کریم سے ہم مدد لیتے ہیں, اسی بہانے قرآن کا نور بھی ہمارے پاس آئے گا. فرمایا افمن یمشی سویا, جو شخص سیدھا چلتا ہے, توجہ ہے میرے دوستوں, جو شخص سیدھا چلتا ہے, افمن یمشی مقبا علی وجہہ, اور جو ٹیڑھا چلتا ہے, آئے یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں برابر. جو سیدھا چلے گا اسے حقیقتیں اور نظر آئیں گی, جو ٹیڑھا چلے گا اسے چیزیں اور طرح نظر آئیں گی. جو سیدھا کھڑا ہے اسے ہر چیز ویسے ہی نظر آئے گی جیسے کہ وہ چیز ہے. لیکن اگر سر نیچے ہو, پاؤں اوپر ہوں, تو آسمان و زمین کیا ہو جائیں گے؟ الٹ ہو جائیں گے. قرآن کی ظاہری مثالوں کو ظاہری نہیں سمجھنا چاہیے, بالخصوص جو محمد و آل محمد وارثان قرآن کو مانتے ہیں. قرآن کی مثالیں ظاہری طور پر سمجھانے کے لیے جو سیدھا ہو جائے یا الٹا ہو جائے, قرآن کو اس سے کیا مطلب ہے؟ قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے انسان, آیا تو اپنی فطرت پر ہے یا نہیں ہے؟ آیا اپنی فطرت پر ہے یا نہیں؟ جس نیکی کے اوپر اللہ کی ذات نے رکھا تھا اس کے اوپر باقی ہے یا نہیں؟ اگر نیکی کے اوپر باقی ہے تو وہ گویا بالکل سیدھا چل رہا ہے, اور اگر نیکی کے اوپر نہیں ہے تو گویا کہ تو الٹ ہو چکا ہے, تیری فطرت الٹ ہو چکی ہے. جو امیر المومنین کو علی ولی مانتا ہے وہ صراط مستقیم کے اوپر ہے, اور جو مولا علی کی ولایت کے قائل نہیں اس نے اپنی فطرت کو کھو دیا ہے. اپنی فطرت کو الٹ ہو گیا, اس کو ہر چیز الٹ نظر آتی ہے. اے عجیب بندے, ہر ٹائم حسین حسین کیے رہتے ہیں اور علی علی کیے رہتے ہیں, ان کو کوئی اور کام نہیں ہے. اللہ کے بندو, کام آپ بھی کرتے ہیں لیکن آپ مادی کام کر کے سمجھتے نہیں ہیں. توجہ ہے میرے دوستوں, آپ دنیا داری میں وہی کام کرتے ہیں جو ہم آخرت کے لیے کرتے ہیں. دنیا داری میں اگر آپ نے کسی بڑی ہستی تک پہنچنا ہے, درمیان میں سفارشیں لگواتے ہیں. توجہ ہے میرے دوستوں, توجہ چاہتا ہوں, آپ بھی کرتے ہیں, لیکن کیونکہ آپ کی فطرت برعکس ہو چکی ہے لہذا آپ کو ہمارے سارے کام کیا لگتے ہیں؟ الٹ لگتے ہیں. توجہ کر, دنیا میں کسی بڑی ہستی کے پاس پہنچنا چاہتا ہے تو سفارشیں اور حکے لے کے جاتا ہے. اللہ رب العزت تک جانا ہے تو بغیر محمد و آل محمد کے جائے گا, بغیر محمد و آل محمد کے جائے گا. ابواب معرفت اللہ, یہ اللہ کی معرفت کے دروازے ہیں. یہ اللہ کی معرفت کے کیا ہیں؟ کیا مطلب اس کا؟ اللہ کی معرفت کے دروازے. اللہ کی معرفت کے دروازوں سے مراد یہ ہے معرفت ملے گی لیکن ان کے در سے ملے گی. معرفت ملے گی کسی اور در سے نہیں ملے گی بلکہ ان کے در سے ملے گی, اور اگر ان کا در نہیں تو پھر در بدر ہے. در بدر ہے, ٹھوکریں کھاتا رہے گا لیکن معرفت نہیں ملے گی. پڑے گا محمد والے محمد کلندر صلوات. تو قرآن کے نور سے روشنی دیجیے, لیکن جڑی بوٹیوں کی طرف بھی توجہ کریں کہ ہماری شیعہ قوم کیوں اس قدر ترقی نہیں کر پا رہی, وجہ کیا ہے؟ کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو ہماری قوم کو اوپر نہیں آنے دے رہی؟ یہ درخت مرجھائے ہوئے کیوں ہیں؟ توجہ ہے میرے دوست, کیا وجہ ہے کہ جس قوم کو فرمایا تھا نا جناب سلیمان کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے, قرآن کریم کی آیت بھی ہے,
من یرتد عن دینکم یا من دینکم، اگر تم بدل جاؤ دین سے تو اللہ ایک ایسی قوم بھیجے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتی ہوگی، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت رکھتا ہوگا. توجہ ہے میرے دوستو؟ اور اللہ کی راہ میں وہ کسی لعنت ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، جہاد کرتے ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تمام شیعہ سنی کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول پاک نے جناب سلیمان کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے فرمایا اس آیت سے مراد سلیمان کی قوم ہے. اس کی قوم ہے سلیمان کی. توجہ کی آپ نے؟ اور فرمایا اگر ایمان سریا ستارے پر بھی ہو، کس ستارے پر؟ سریا ستارے کے اوپر بھی ہو تو یہ قوم وہاں پر ایمان لینے کے لیے پہنچ جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے جتنا شیعہ ایمان کی تما رکھتا ہے ویسے کوئی بھی نہیں رکھتا. جتنا شیعہ تما رکھتا ہے ایسے کوئی بھی، وہ دنیا کی تما نہیں رکھتا بلکہ ایمان کی تما رکھتا ہے. جتنی ترقی کرنی چاہیے تھی ہماری قوم کو ویسی ترقی نظر نہیں آتی. وجہ یہ ہے کہ درخت موجود ہے، اس میں صلاحیت موجود ہے کہ وہ بار آور ہو اور بلندی کے اوپر جائے جیسا کہ اللہ کی ذات چاہتی. اگر کوئی تھوڑا سا بھی ترقی کرے تو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کیسے انقلاب اسلامی میں کس طرح سے ماننے والوں نے ترقی کی، جیسے ترقی کرنے کا حق ہے. اور چند ہزار لوگ ہی کیوں نہ ہوں وہ سپر پاور کے ساتھ ٹکرا جاتے ہیں. بیچارہ اسرائیل جو ہے وہ ہاتھ مانگتا ہے جنگ ختم ہو جائے. علی کے ماننے والے نہیں کرتے، علی علیہ السلام کے ماننے والے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا یہ جنگ ایمان کی بنیاد پر ہوتی ہے، یہ اسلحے کے زور پر نہیں ہوتی. لہذا ایمان کو کبھی کرے بیماریوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اور قرآن کریم اس ہدایت کو دینے کے لیے تیار ہے، نور ہے. الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا متقی وہ ہے جو غیب کے اوپر ایمان رکھتا ہے. متقی کون ہے؟ جو ایمان کے غیب کے اوپر کیا رکھتا ہے؟ ایمان رکھتا ہے. ہمارے پاس امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف کی طرف تھی، میں ایک اشارہ کروں گا. غیب پر ایمان رکھتا ہے. مولا کون سی چیز غیب؟ قرآن نے نہیں بتایا. توجہ چاہتا ہوں، قرآن کریم نے میرے کیا کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے دوستان یہاں پر موجود ہیں، قرآن نے نہیں بتایا کہ غیب کون سی چیز ہے جس کے اوپر ایمان لانا لازم ہے. اگر فقط اللہ کی ذات ہوتی تو قرآن کریم فرماتا کہ بے غیب اللہ، وہ اللہ کے غیب ہونے پر ایمان رکھتے ہیں. توجہ ہے میرے دوستو؟ لیکن عربی کا قاعدہ ہے کہ جب جس چیز کو ذکر ہونا چاہیے تھا وہ متعلق حذف ہو تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. کس کا فائدہ دیتا ہے؟ جب اللہ کی ذات نے فرمایا متقی وہ ہیں، اور یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے. جب متقیوں کی صفات بتانے لگی اللہ کی ذات، فرمایا کہ وہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، لیکن غیب کے متعلق بتایا نہیں کون کون سی چیزیں ہیں جن کے اوپر ایمان لازم ہے. آیا اللہ کو فقط غیب ماننا ایمان ہے یا کوئی اور چیزیں بھی ہیں؟ اگر اللہ کی ذات اگر مراد ہوتی تو وہاں پر ذکر ہو جاتا. ذکر نہ ہونا بتاتا ہے فقط اللہ کے غیب ہونے پر ایمان کافی نہیں ہے. فقط اللہ کے غیب ہونے کے اوپر ایمان کافی نہیں ہے. تو پوچھئے پھر آل محمد سے کہ ان سے کون سی چیزیں مراد ہیں. فرمایا کہ اس سے ایک مراد یہ ہے قائم آل محمد کی غیبت پر ایمان لانا. آل محمد کی غیبت کے اوپر کیا لانا؟ ایمان لانا. یہ بھی یؤمنون بالغیب کی ایک علامت ہے. اور غیبت کا زمانہ کوئی عام زمانہ نہیں، یہ بھی ذہن میں رہے. آپ کے مولا و آقا کے ارشادات پڑھے تو فرمایا بہت کم لوگ رہ جائیں گے جو غیبت کے زمانے میں ان کی امامت پر رہیں گے، وگرنہ لوگ پریشان ہوں گے. پتہ نہیں امام ہیں بھی صحیح. سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کی بات نہیں کر رہا، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں
جن کا ایمان کیا ہوتا ہے گڑبڑ ہو جاتا ہے کہ واقعی امام ہے. اگر امام ہوتے تو اتنی بڑی بڑی مشکلات آ رہی ہیں ماننے والوں کے اوپر. کبھی کہیں پر قتل و غارت ہو رہی ہے, کبھی کہیں پر قتل و غارت ہو رہی ہے. یہ امام واقع ہے بھی صحیح نہیں بندگان خدا یہ چھوٹی موٹی پریشانیوں سے نہ گھبرائیں. غیبت کا ایک فائدہ یہ ہے سچے اور سچے بھی جدا ہو جائیں گے, ناخالص بھی جدا ہو جائیں گے. غیبت ایک امتحان ہے. یہ غیبت کیا ہے؟ امتحان ہے جس میں اللہ کی ذات یہ چاہتی ہے جو امام زمانہ کے لیے رہے وہ خالص ہو کر آئے. کیا ہو کر آئے؟ خالص ہو کر آئے, نہ خالص نہیں, نہ خالص مال جدا ہو جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات میرے دوستوں؟ نہ خالص مال کو جدا کر دیں اور خالص کو جدا کر دیں, کیونکہ قائم آل محمد کو خالص چاہیے, ملاوٹ شدہ نہیں چاہیے, ملاوٹ شدہ نہیں چاہیے. لہذا پریشان نہ ہوا کریں. امام زمانہ کی حکومت آپ کے ساتھ ہے. امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی محبتیں آپ کے ساتھ ہیں, دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. فرمایا اِنَّا خَيْرَ مُؤْمَلِينَ لِذِكْرِكُمْ, ہم تمہیں بھلانے والے نہیں ہیں. غیبت میں لطف میں سے ایک لطف یہ ہے کہ اپنے ماننے والوں کی مدد کرتے رہتے ہیں. اپنے ماننے والوں کی مدد بِإِذْنِ اللہ کرتے رہتے ہیں, بلاتے نہیں ہیں. اور بات کی حقیقت ہے جتنے چند ایک ماننے والے ہیں تو کروڑوں اربوں نہیں ہیں, تھوڑے سے تو ہیں. لیکن دوسری طرف سے اگر کفر دیکھا جائے تو پوری کائنات کفر کے ساتھ بھر چکی ہے. کیا وجہ ہے کہ وہ ختم کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتے, ڈرتے ہیں؟ کیوں؟ اللہ کی ذات نے روب ہی ایسا ڈال رکھا ہے, ایسا روب ہے, ایسا دبدبا ہے, ایسی چیزیں. تو یہ ہمارے اپنی طرف سے ہے یا امام زمانہ کی دعاؤں کا اثر ہے؟ اس کا اثر ہے امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف کی. ایک بہت بڑے عالم دین, ان سے یہ قصہ نقل ہوا ہے کہ جہاز جو ہے وہ جا رہا تھا, اچانک اس کا انجن فیل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ انجن فیل ہو گیا. اور جو اندر جہاز کے بیٹھے تھے وہ سارے ظاہراً مومن ہی تھے, البتہ جو کپتان تھا, کیپٹن تھا, اس کا وہ چلانے والا تھا, وہ کہتے ہیں عالم دین جھوٹ سا نقل کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ غیر مومن تھا, بلکہ مسلمان بھی نہیں تھا, عیسائی تھا. کیا تھا؟ عیسائی تھا. اب یہ عالم بھی تھے, سید بھی تھے, ٹھیک ہے, پرہیزگار بھی تھے. جیسے ہی جہاز نے ہچکولے لینے شروع کیے, سب مسافر اس عالم سید کے پاس آ گئے کہ اے عالم, اے سید, بتائیں کہ ہم کیا کریں, اب موت تو ہمارے سامنے ہے. یہ کہہ دینا آسان ہے, جب موت سامنے ہو پھر سمجھ میں آتی ہے بات. توجہ ہے میرے دوستوں؟ ٹھیک ہے, جب موت کو سامنے دیکھا سب کہنے لگے بتائیے اے سید, اے عالم دین, ہم کون سا وظیفہ کریں؟ کہا کہ سب مل کر اپنے وقت کے امام کو پکاریں. سب مل کر کس کو پکاریں؟ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. جیسے ہی امام زمانہ کو استغاثہ کیا, چند سیکنڈ گزرے تھے کہ جہاز ہچکولے کھاتا ہوا سیدھا ہو گیا. جہاز ہچکولے کھاتا ہوا کیا ہو گیا؟ سیدھا ہو گیا. اچھا, اب کی لامحالہ آوازیں تو دے رہے تھے نا, یا صاحب الزمان, یا صاحب الزمان. تو آوازیں جو کپتان تھا, جو چلانے والا تھا, اس کو بھی پہنچ رہی تھی. تھا بھی وہ عیسائی, بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تھا بھی وہ عیسائی. آیا اس عالم کے پاس, اے سید محترم, اے عالم, میں عیسائی ہوں, بتاؤ تو صحیح, تم عیسیٰ کو پکار رہے تھے؟ تم کس کو پکار رہے تھے؟ عیسیٰ کو پکار رہے تھے. کہا کہ نہیں, عیسیٰ ہمارے نبی ہیں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں, لیکن ہم 12 اماموں کو مانتے ہیں, طیب و طاہر ہیں, اور 12ویں آقا زندہ ہیں, اور ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے جب ہم پریشانی میں مبتلا ہوں ان سے استغاثہ کریں. ہم اپنے زمانے کے امام مہدی کو پکار رہے ہیں. امام
مہدی اجل اللہ فرجہ شریف کو پکارا، اور وہ کہتا ہے کہ میں حیران ہو گیا ہوں، چند سیکنڈوں میں جو مجھے پتا ہے کہ یہ خراب ہو جائے تو یہ صحیح نہیں ہوتی یہ موٹر، ہمیں اپنی موت کا یقین ہو چکا تھا، میں سوچ رہا تھا یہ کون سی ہستی کو پکار رہے ہیں، چند سیکنڈوں میں مسئلہ حل ہو گیا، چند سیکنڈوں میں مشکل حل ہو گئی، تو یہ ایسے مشکل کشا ہے۔ تو اسی وقت عیسائی نے یہ کہا کہ اگر میں آپ جیسا بننا چاہوں تو کیا کروں؟ امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات اگر میں آپ جیسا بننا جو کیا کروں گا؟ کچھ بھی نہیں، صرف ایسا ہی ہے کہ اللہ کی توحید کا اقرار کرو، محمد مصطفیٰ کی رسالت کا اقرار کرو، علی ولی کی ولایت اور 12 اماموں کی ولایت کا اقرار کرو۔ تکبیر، اجل اللہ فرجہ شریف کی مدد آپ کے شامل حال ہے، چاہے وہ اس دنیا میں ہے چاہے اس دنیا میں ہے، وہ یہاں پر بھی شافع ہے اور شافع روز جزا بھی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے، میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارے لیے مشکل نسخے کی نہیں ہے، طبیب کی نہیں ہے، لیکن طبیب بنا کے اس کے نسخے کے اوپر عمل تو کریں، مشکل نسخے کی نہیں، نسخہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اور عرض کر رہا تھا امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کے اصحاب اور ان کے انصار آپ سب بننا چاہتے ہیں، لیکن فوج میں جو داخل ہوتا ہے ہر کوئی داخل نہیں ہوتا، میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، دوڑ لگوائی جاتی ہے، توجہ ہے میرے دوست؟ ٹھیک ہے، نہیں لگوائی جاتی، ٹھیک ہے، پتہ نہیں کتنی کتنی ٹریننگیں ہوتی ہیں۔ اچھا، امام کی فوج میں ہر کوئی ویسے ہی داخل ہو جائے گا؟ اس کے بھی کئی مراحل ہیں، سمجھ آئی بات؟ سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ خود سازی کا ہے کہ انسان اپنی روح کو اتنا طاقتور کرے کہ اللہ کے حرام سے بچے، اللہ کے حلال و حرام کی کیا کرے؟ پرواہ کرے۔ 26 خصوصیات جو امیر المومنین علیہ السلام نے بتائی تھی، مولا کے اصحاب کی 5 کل عرض کی تھی، آج بھی تقریباً کوشش کرتا ہوں کہ اس کو پورا کروں، پورا نہ ہوا تو چلے، ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ امام زمانہ کا جو صحابی ہوگا، جو ناصر ہوگا، اس کی 5 صفات عرض کی تھی کہ نہ وہ خائن ہے بلکہ امین ہے، عفت و پاک دامی رکھنے والا ہے، زبان اس کی پاکیزہ ہے، ہاتھ اور فکر بھی پاکیزہ ہے، فرمایا کسی کے گھر کی حتق حرمت نہیں کرتا، ولا یحجم منزلا، فرمایا کسی کے گھر کے اوپر حملہ نہیں کرتے۔ جو مولا کے انصار میں سے ہوگا وہ کسی کے گھر پر حملہ نہیں کرے گا۔ یہ گھروں پر حملہ کرنا دشمن علی کی صفت ہے، مولا علی کے ماننے والوں کی صفت نہیں ہے۔ علی علیہ السلام کے ماننے والے میدان میں آ کر لڑتے ہیں اور میدان میں لڑ کے بتاتے ہیں کہ ہم علی ولی حیدر کرار کے ماننے والے ہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ اور پھر فرمایا لا یضرب احدا الا بالحق، اگر کسی کو مارتے بھی ہیں برحق مارتے ہیں، کسی کو نہیں مارتے، اگر مارتے ہیں تو کیا ہے؟ برحق مارتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ناحق ذرہ بھر بھی امام مہدی کے جو ماننے والا ہے اور ان کے اصحاب میں سے ہے، ناحق وہ ذرہ سا بھی ظلم کے اس کے ہاتھ سے سرزد نہیں ہو سکتا۔ لا یضرب احدا الا بالحق۔ اچھا، اور عرض کروں فقہ امام صادق علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے، میرے دوستان بابا کے بلند صلوات پڑھتے ہوئے ناحق اس میں کسی چیوٹی کو بھی آپ نہیں مار سکتے، صرف اس جانور کو مار سکتے ہیں جس کا پتہ ہے یہ اذیت دینے والا ہے، یہ نقصان دینے والا ہے، یہ ضرر دینے والا ہے۔ فقہ صادق کے آل محمد میں تو یہ بھی حرام ہے، انسان تو بہت دور کی بات ہے،
السلام تو بہت دور کی بات ہے. ولا یکنز ذهبا ولا فضة ولا برا ولا شعیرا. فرمایا امام مہدی کی فوج میں وہ شامل ہوگا جو نہ سونا جمع کرتا ہے، نہ چاندی جمع کرتا ہے، نہ گندم جمع کرتا ہے، نہ جو جمع کرتا ہے. اب دیکھیں مولا صرف ایک لفظ کہہ دیں میرا کہ گل کافی سی. ولا یکنزون، وہ جمع نہ کرے، ساری باتیں ہو جاتی. مولا نے واضح درس میں دیتا ایک چیزیں جمع نہیں کرنی ہے. اگر جمع کرنی ہے تو علی گلی کی محبت کر لو بھائی. جو قیمتی چیز ہے اس کو جمع کریں. یہ اتنی قیمتی نہیں ہے کہ اس کو آل محمد کے برابر میں رکھا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ کیوں گناہ ہوتے ہیں، کیوں جرائم ہوتے ہیں، دل میں تولا کر کہ حکم الہی کی محبت زیادہ ہے یا پیسے کی محبت زیادہ ہے. یہ تولنا پڑے گا. باتیں بڑی دین اسلام کی باتیں 2 اور 2 4 ہیں، لمبی چوڑی باتیں نہیں ہیں. جہاد کر کے آئے، تلوار چلا کے آئے. رسول پاک نے فرمایا تم کو چھوٹا جہاد مبارک ہو. تم کو اچھا یا رسول اللہ کو بڑا جہاد بھی ہے. فرمایا اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے. کربلا والوں نے جہاد اصغر بھی کیا، جہاد اکبر بھی کیا. تلوار کے ساتھ یزیدیوں کو بھی فنار کیا اور جہاد اکبر کے ساتھ دنیا کو بھی ٹھوکر مار دی. پھر تم وطابت الارض، تم بھی پاک ہو اور جس زمین پر تم آئے ہو بھی پاک ہو. توجہ ہے میرے دوستو، تم بھی پاک ہو. تم وطابت الارض، اور وہ زمین بھی پاک ہے. کیا عرض کروں کتنے پاکیزہ ہستیاں تھیں. اگر آل محمد کے ساتھ ویسے لگے جیسے لگنا چاہیے، حسینی بنے. طیب و طاہر لقب ہے معصومین علیہ السلام کا، لیکن اگر لگے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تو وہ بھی تم اور طیب نظر آتے ہیں. کیا نظر آتے ہیں؟ تم اور طیب نظر آتے ہیں. آپ پڑھتے ہیں نا السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک. توجہ ہے میرے دوستو. السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک. سلام ہو آپ پر اے مولا حسین، اور ان روحوں پر جو آپ کی ڈیوٹی کے اوپر دفن ہوئے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ لفظ فنا ہے، ایک لفظ فنا ہے، ایک لفظ فنا ہے. توجہ کیجیے گا. فا کے اوپر زبر، فا کے نیچے زیر. میرے بزرگ دوست بیٹھے ہیں تو یہ تائید کریں گے. ایک ہے لفظ فنا، ایک ہے لفظ فنا. فنا کہتے ہیں نابود ہونے کو، فنا کہتے ہیں بیوٹی کو. یہ جو باہر آپ بناتے ہیں گھر کے باہر چھوٹی سی جہاں پر بیٹھتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیوٹی. گھر نہیں، گھر کے باہر والا حصہ جو چھوٹا ہوتا ہے اس کو فنا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آیت اللہ جوادی عملی کی کتاب بھی ہے زیارت جامعہ کبیرہ کی شرح ادب در فنائے مکرمان. آل محمد علیہ السلام کی ڈیوٹی اور ان کے در کا جو ادب ہے وہ زیارت جامعہ کبیرہ سے حاصل ہوتا ہے. اس سے حاصل ہوتا ہے زیارت جامعہ کبیرہ سے. امام علی نبی علیہ السلام کی کیا کہتے ہیں زیارت ہے. تو سلام ہو آپ پر اور سلام ہو وعلی الارواح التي حلت بفنائک. زیارت عاشورہ کا جملہ ہے. اور ان روحوں پر جو آپ کے ذہن میں دفن نہیں ہوئی بلکہ آپ کی ڈیوٹی کے اوپر دفن ہوئی. میں کہتا ہوں جن کی عظمت اتنی بلند ہے، طیب و طاہر ہو گئی، وہ ابھی عظمت حسین کے گھر میں داخل نہیں ہوئی. توجہ کیا آپ نے؟ توجہ کیا آپ نے؟ عظمت حسین کے گھر میں ابھی داخل نہیں ہوئی، دفن ہوئی ہے، لیکن حسین کے قدموں میں، حسین علیہ السلام کے قدموں میں. تو عظمت حسین کیا ہوگی. اور جہاں پر سلام جو ہے، اچھا دفن وہاں پر کون ہوئے ہیں؟ بدن. توجہ ہے میرے دوستو، دفن وہاں پر کون ہوئے ہیں؟ شہداء کے بدن ہوئے ہیں جو امام زین العابدین علیہ السلام نے
کیے تھے، لیکن سلام کس کو ہو رہا ہے؟ روحوں کو۔ گویا کہ کربلا والوں نے اس حیوانی جسم کو مد نظر رکھا ہی نہیں۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ گویا کہ وجود جسمانی اور حیوانی جو ہے اس کو مد نظر رکھا ہی نہیں، بلکہ اس طرح سے حسینی ہوئے کہ کائنات میں کوئی نہیں ہوگا، کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہوگا۔ نور کے ساتھ مل کر نورانی ہو گئے، طیب کے ساتھ مل کر طیب ہو گئے، طاہر کے ساتھ مل کر طاہر ہو گئے، پاکیزہ کے ساتھ پاکیزہ ہو گئے، نیک کے ساتھ نیک ہو گئے۔ سلام حسین علیہ السلام کو کرتے ہیں، یہ سلام حسین میں بھی شامل ہے۔ اور آج آپ کے پیر اور ہمارے جو پیر غازی عباس علمدار کی فضیلت بتانا چاہتا ہوں۔ امام سجاد علیہ السلام کا جملہ ہے اور یہی کافی ہے حضرت عباس کی فضیلت کے لیے۔ فرمایا اِنَّا لِلْعَبَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنْزِلَةً يَغْبِطُهُ بِهَا جَمِيعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ عباس کا اللہ کے ہاں یہ مقام ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ یہ جملہ قابل غور ہے۔ ایک مرتبہ عباس علیہ السلام کا، غازی عباس علمدار کا مقام کس کے ہاں ہے؟ محمد والے محمد کے۔ اس کے ہاں محمد والے۔ مولا علی نے یہ کہا تھا یا رسول اللہ میں آپ کے اوپر قربان ہوں۔ کس نے کہا تھا؟ مولا علی علیہ السلام نے۔ اور قاعدہ بھی یہی ہے جس کا مقام کم ہو وہ بلند مقام والے کے اوپر قربان ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ بلند مقام والے کے اوپر کیا ہو جائے؟ قربان ہو جائے۔ یہ کلیہ قاعدہ یہی ہے تمام مخلوقات کا کہ جمادات حیوانات کے اوپر قربان ہوتے ہیں، حیوانات انسانوں کے اوپر قربان ہوتے ہیں، اور انسانوں میں سے عام انسان انبیاء اور اولیاء کے لیے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اور پھر انسانوں میں سے عظیم انسان جو اس سے عظیم ہے اس کے اوپر قربان ہوتے ہیں۔ مولا علی جیسی ہستی اگر یہ کہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے اوپر قربان جاؤں، پتہ نہیں رسول خدا کی عظمت کیا ہے جس میں علی ولی قربان ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن شب عاشور امام حسین علیہ السلام کا ایک لفظ یقین کریں پوری کائنات کو ایک طرف رکھا جائے اور امام حسین علیہ السلام کے اس ایک لفظ کو ایک طرف رکھا جائے تو پھر سمجھ میں آئے گی عظمت عباس کیا ہے۔ عظمت عباس کیا ہے؟ جب آیا نا لشکر آدارات کے وقت حکم آیا کہ جنگ شروع کرو اور ان سے جب بیعت لے یا جنگ شروع کر دیں، لشکر آیا جب گھوڑوں کی آوازیں آئیں، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آئیں تو جناب زینب سلام اللہ علیہ یہ کہتی ہے بھیا یہ دیکھو تو صحیح یہ خیموں کے پاس آوازیں کیسی ہیں؟ تو اس وقت جملہ آپ نے کہا حضرت عباس سے ارکب بنفسی، اے عباس میں حسین آپ پر قربان ہوں۔ کہنا آسان ہے، اے عباس آپ اس عظمت کے مالک ہیں کہ میں حسین آپ پر قربان ہوں۔ حالانکہ امام کا مقام امام کا ہوتا ہے، امام کے ساتھ کسی کا مقام نہیں ملتا، لیکن عباس اللہ بھی تو جانتا ہے کس عظمت کے مالک تھے۔ آپ کی آنکھیں تر ہو گئی اور یہ مولا غازی عباس سے محبت ہے۔ یہ کس نے عطا فرمائی ہے؟ یہ غازی نے وفائی ایسی کی ہے، سر جھکائے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی، جب سے غازی کی وفا دیکھی ہے دنیا کائنات کے وفادار جتنے بھی آ جائیں غازی جیسی وفا کہیں پر نظر نہیں آئے گی۔ اور اس سے بھی پہلے عرض کروں گا
غازی عباس آپ کی وفا اپنی جگہ پر، جو آپ کی والدہ کی وفا اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کو سوائے غم حسین کی کوئی امر، جو حاجات رکھتے ہیں روتے ہوئے اس وقت دعا مانگے اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ امام صادق علیہ السلام نے سجدے میں یہ دعا کی ہے، مولا رحمت کر ان چہروں کے اوپر جو میرے جد مظلوم کے اوپر روتے ہیں اور بلند آواز سے روتے ہیں۔ یہاں پر یہ حسین علیہ السلام کے سامنے مقام ہے، اور دوسری طرف سے حضرت امام زین العابدین کے فرما رہے ہیں اللہ کے ہاں مقام ہے، یہ مقام اندیت ہے، یہ مقام قرب ہے حضرت عباس کا، جو حضرت زین العابدین بتا رہے ہیں جتنے بھی شہداء ہیں وہ رش کریں گے کہ ہمیں عباس کیسی عظمت حاصل ہوتی، لیکن عباس نے پرواہ نہیں۔ حضرت عباس کے لیے بہت مشکل تھا کہ سردار کا بیٹا سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور عباس دیکھتے رہیں، یہ کوئی آسان کام تھا؟ جب آیا ہے نا بشیر پیغام دینے کے لیے مدینہ میں، اور یہ کہتا ہوا آیا کہ اے مدینے والو، مدینے کے سردار نہیں ہے، اور یہ حتیٰ کہ واقعہ میں نے عرض کیا شاید پہلے بھی، حتیٰ کہ علامہ مامکانی جیسی ہستی جو رجال میں بڑی حیثی، انہوں نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب بشیر یہ پیغام دے رہا تھا کہ مدینے کے سردار نہیں رہے، حسین کربلا میں اجڑ گئے اور زین العابدین آئے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بوڑھی خاتون لاٹھی ٹیکتی ہوئی آئی، بشیر نے جب دیکھا یہ کون ہے تو دیکھا یہ علمدار کی والدہ، ایک بیٹا، دو بیٹے، تین بیٹے، ام البنین ولایت کے اوپر اور امامت کے اوپر قربان کرنے کے لیے بی بی ام البنین نے 4 شیر قربان کیے، اور یہ کہتی تھی کہ اب مجھے ام البنین نہ کہنا میرا بیٹا رہائی کوئی، میرا بیٹا رہائی کوئی نہیں جو مجھے اب ام البنین کہو۔ جب آئی اللہ تعالیٰ جو غازی علمدار کی وفا کو جانتے تھے، اب کس طرح سے بتائیں کہ غازی کس طرح سے گھوڑے سے زمین پر آئے اور کس طرح سے آپ کے بیٹے شہید ہوئے۔ بی بی آپ کے پاس کہتی ہیں اے بشیر اخبرنی عن الحسین، اے بشیر مجھے میرے بیٹے حسین کے متعلق بتاؤ۔ اب یہ بشیر پریشان ہے میں کیا کروں، اور یہ کہتا ہے کہ اے بی بی آپ کے بیٹوں کے بڑے ارمان ہیں، اے بی بی آپ کے بیٹے بڑے مظلومیت کے ساتھ شہید ہوئے۔ بی بی پھر کہتی ہیں اخبرنی عن الحسین، مجھے میرے بیٹے حسین کے متعلق بتاؤ نا۔ پھر یہ پرسہ دیتا ہے، پھر کہتی ہے بشیر تمہیں جو کہا ہے مجھے میرے بیٹے حسین کے متعلق بتاؤ۔ عجب جملہ ہے جناب بی بی ام البنین کا، کائنات قربان ہو جائے ایسی ماؤں کے اوپر، اور خدا ہمیں ایسی خواتین کو جذبہ عنایت فرمائے کہ امام زمانہ کا ظہور ہو۔ جب یہ تیسری چوتھی مرتبہ پوچھا، کہا کہ اے بشیر تم میرے بیٹوں کی بات کرتے ہو، کائنات میں جو کچھ بھی ہے اگر حسین کی قدموں میں قربان ہو جائے، یہ حسین کی قدموں کا صدقہ بھی نہیں ہے، جو کچھ قربان ہو جائے فدل لعبی عبداللہ حسین کے اوپر قربان ہے، میں قربان جاؤں۔ اس کے بعد پوچھا بتاؤ تو صحیح، اگر میرا بیٹا عباس زندہ ہوتا تو حسین شہید کیسے ہو جاتے؟ بشیر رو کے کہتا ہے اے بی بی آپ کے بیٹے نے بڑی وفا کی، اچھا عباس کے بازو کے ہوتے ہوئے بھی حسین کا سر ان کی زبان حال بتا رہا ہوں، روایت بھی شہدہ سے روایت بھی تھوڑا سا جملہ ہے، لیکن اس درد بڑے جملے میں یہ بات آتی ہے عباس کے بازو تھے اور حسین کا سر نوکے میں رکھا ہوا، عباس کے بازو سالم تھے اور زہرا کی بیٹیاں درباروں میں پرائی جائے،
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رو کے کہتا ہے بشیر آپ کے عباس کے بازو ہی نہیں تھے، آپ کے عباس کے بازو تھے ہی کہ وہ حسین کو بچا لیتے، بیوی زینب کی چادر کو بچا لیتے۔ آئے مولا عباس، بہت مشکل ہے، ایک شجاع کے لیے بہت مشکل ہے، بہادر کے لیے بہت مشکل ہے علی اکبر کی میت کو سامنے دیکھنا اور امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا اور سردار زادیوں کے بیان سننا سب کے لیے مشکل ہوگا، لیکن عباس کے لیے بہت مشکل۔ اسی لیے روایت میں ملتا ہے کہ جب مولا آئے ہیں غازی عباس علمدار تو یہ نہیں کہا کہ مجھے جنگ کی اجازت دیجیے، فرمایا مولا اب منافقوں سے میرا سینہ تک ہو چکا ہے، ابھی منافقوں سے میرا سینہ تک ہو چکا ہے، مجھے جہاد کی اجازت دیجیے۔ کہنا چاہتے تھے اے مولا حسین حسن کی نشانی پامال ہوئی تو غازی دیکھتا رہا، علی اکبر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور غازی دیکھتا رہا، اب مجھے اجازت دیجیے میں بتاؤں کہ خون علی کی تاثیر کیا ہے، خون علی کی تاثیر کیا ہے۔ اب ایک طرف غازی اجازت مانگ رہے ہیں اور مولا یہ کہتے ہیں اے عباس آپ تو میرے فوج کے جرنیل ہیں، آپ تو میرے فوج کے سپہ سالار ہیں، اے عباس اگر آپ چلے گئے تو فوج کا کیا بنے گا؟ مولا یہ کون سی فوج ہے جس کی آپ بات کریں؟ نہ آپ کا حبیب رہا، نہ آپ کا مسلم رہا، نہ علی اکبر رہا، نہ آپ کا علی اکبر رہا، یہ کس فوج کی بات کر رہے ہیں؟ گویا کہ حسین یہ کہہ رہے تھے غازی زہرا کی بیٹیوں کو سہارا ہے تو تیرا سہارا ہے، اگر سکینہ آج امن میں سوتی ہے تو اے غازی یہ آپ کی وجہ سے ہے، کیا وجہ ہے؟ تو مولا غازی عباس رو کے کہتے مولا وہ کون سی فوج ہے جس کا میں سالار ہوں؟ اب ادھر سے غازی اجازت لے رہے تھے، ادھر سے خیموں سے العطش العطش کی آواز آئی۔ میں کم کرتا ہوں، بہت زیادہ آپ کا وقت لے لیا، مختصر کرتا ہوں شہادت کو۔ ادھر سے العطش العطش کی آواز آئی اور واقعاً کچھ بات صحیح ہے جو ذاکرین پڑھتے ہیں، غازی کو جنگ کی اجازت نہیں ملی، غازی کو جنگ کی اجازت نہیں ملی، کہا غازی اگر جاتے ہو تو بچوں کی پیاس کا انتظام کرو، اگر جاتے ہو تو علی اصغر کی پیاس کا انتظام کرو، لے کے چلے مشق اور چلا جب علی کا شیر 4000 کا لشکر تھا، منہ سے کہنا ہے چاہے 400 بھی ہوتے ایک شخص کے لیے کافی تھا، اگر 100 بھی ہوتے تو غازی علمدار کا راستہ روکنے کے لیے کافی تھے۔ جب علی کا شیر چلا تیروں کی بارش ہوئی، پرواہ نہیں کی اور یہ کہتے چلے لا ارحب الموت، غازی موت کی پرواہ نہیں کرتا، غازی موت کی پرواہ نہیں کرتا۔ 4000 کے لشکر کو ایک طرف کیا اور فتح کا علم گاڑا شریعہ فرات کے اوپر اور مشق کو پر کیا۔ جب دیکھا نہ پیاسے پانی کو، میں کہتا ہوں غازی عباس کی وفا سے بعید ہے، مجھے یقین ہے اس بات کا کہ پانی میں بھی سکینہ نظر آئی ہوگی، پانی میں بھی علی اصغر کے خوش ہونٹ نظر آئے ہوں گے، اس لیے اپنے ہاتھوں میں جو اٹھایا تھا گرا دیا اور گرا کے چلے، پیاسا نکل آیا علی کا لال، اور جب آئے تو فوج جمع ہو چکی تھی، کسی طرف سے تیر آتا تھا، کسی طرف سے نیزہ آتا تھا اور کسی طرف سے تلوار آتی تھی۔ غازی عباس علمدار دعا کرتے جا رہے ہیں کہ اے میرے اللہ یہ مشق پہنچ جائے حسین کے بچوں تک، آیا مشق پہنچی؟ مولا کا ایک بازو قلم ہوا، یہ کہتے چلے انقطاع الجمیری، اگر میرا بایاں بازو چلا بھی گیا ہے تو حسین کی راہ میں کچھ بھی نہیں ہے، انی احامی ابدا عن دینی، میں اپنے دین کی حمایت کروں گا، میں حسین کی حمایت نہیں چھوڑوں گا۔ بایاں بازو شہید ہوا، دایاں بازو شہید ہوا، اب غازی عباس نے جعفر طیار کی طرح علم کو بھی سینے سے لگایا اور مشق کو بھی سینے سے لگایا، لیکن کیا کرتے غازی کس طرح سے علم کو سنبھالتے اور کس طرح سے مشق کو سنبھالتے۔ غازی نے اس علم کی اس طرح سے
عبادت کی ہے. کہتے ہیں جب یزید کے سامنے مال و اسباب پیش ہوا تھا تو ایک علم اور اس کا حریرہ بھی پیش ہوا, علم بھی پیش ہوا. یہ لعین دیکھ کے کہتا ہے حریرے کو, اس علم کے اوپر اتنے تیر لگے, اس علم کے اوپر اتنے تیر لگے, لیکن یہ حصہ سالم کیوں ہے؟ یہ کون سا وفادار ہے, یہ کون سا وفادار ہے کہ جس کا ایک حصہ سالم؟ انہوں نے کہا کہ یہ حسین کا بھائی ہے. جب تک بازو سالم تھے, جب تک بازو سلامت رہے, اب حسین کا علم گرنے نہیں دیا. قربان جاؤں, جب عباس کے علم کو دیکھا, یزید جیسا ملعون بھی چند مرتبہ بیٹھا اور چند مرتبہ اٹھا, ایک ملعون نے ایسا تیر مارا کہ پانی مشک سے بہنے لگا. عباس کی آنسو کی آیا, فقط پانی بہ رہا تھا, میں پانی نہیں بہ رہا تھا, علی کے لال کا خون بھی شامل تھا, علی کے لال کا خون. جب دیکھا نا کہ میں سید زادیوں کے پاس نہیں پہنچ سکتا, گھوڑے کا رخ مقتل کی طرف کر دیا, گھوڑے کا رخ دشمن کی طرف کر دیا. اب اللہ بہتر جانتا ہے, جو لشکر اعلیٰ زخم کھا چکا تھا غازی سے, اب جس کے ہاتھ بھی نہ ہو اسے دیکھو گردگی ہو, جس کے پاس جو آیا وہ غازی عباس کو. اور 3 ایسی ہستیاں ہیں جو قربان ہوئی, جو ٹکڑے ٹکڑے, ایک ذات غازی عباس کی ہے, وقت قعوہ بسیوف الاربا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا حضرت عباس کو. اور آئے غازی کیسے آئے؟ سر پر گرز لگا, زمین پر آئے. لیکن میں عرض کروں گا غازی اب کیسے آئے زمین پر؟ ہاتھ تو تھے نہیں. جب مولا حسین علیہ السلام کو سلام کیا ہے نا, اے مولا آئیے, آپ کا غلام زمین کے اوپر آ گیا ہے. اس وقت حسین نے یہ لوہا پڑا جو کسی شہید کے لیے نہیں پڑا, فرمایا الآن انکسرت ظہری. الآن کا معنی یہ ہے غازی اب کمر ٹوٹ گئی, اب قاسم گئے ہیں, میری کمر کو کچھ نہیں ہوا, مضبوط یہ کمر موجود تھی. غازی آپ کے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے. وقلت حیلت چارے ختم ہو گئے ہیں. وشتم اعدائی, غازی آ کے دیکھو تو صحیح, دشمن تانے دیتے ہیں. اے غازی والموت کا کبدی, اے غازی اب مجھے شہید کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اب میری شہادت کے لیے آپ کی موت کافی ہے. اور کہا کہ اے غازی, آپ کے زندہ رہنے سے جو آنکھیں سکون سے سوتی تھی, جو زینب اور سکینہ کو سکون تھا, جو سکون سے اپنے سکینہ کو سکون رہے گا, نہ زینب کو سکون رہے گا. اے غازی آپ کے جانے کے بعد زہرا کی بیٹیاں بے آسرا ہو گئی. ماتم حسین